بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می ملائکہ عزیر۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ جنت میں براق روتا کیوں تھا اور براق کی اڑنے کی رفتار کتنی تھی۔ جنت کی ایک ایسی خاص اور حسین و جمیل سواری جس کی رفتار بجلی سے بھی کئی زیادہ تیز تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے محبوب ہستی کے لیے تخلیق فرمایا تھا، اس خاص سواری کا نام براق ہے۔ اس سواری کو کائنات کے سب سے خاص سفر کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ خاص سفر اللہ تعالیٰ اور ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تھی۔ نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال قبل 27ویں رجب سوموار کی نور بھری رات تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ پر نور رات تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ارادہ فرمایا، اس رات تمام آسمانوں کو سجایا گیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق لاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی جنت میں داخل ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت میں 40,000 براق کھڑے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا حسن دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک براق کو دیکھا جو سب سے الگ تھا اور وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق سے پوچھا کہ اے براق، تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تو اس براق نے کہا کہ جب سے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے تب سے میں ان کے عشق میں رو رہا ہوں، نہ جانے میری ان سے ملاقات کب ہوگی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کا عشق دیکھا تو آپ اسی براق کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ اچانک ان کے کمرے کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے کمرے میں تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے گھر سے لا کر مسجد حرام میں لا کر لٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نیند کی حالت میں تھے۔ اس بار پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہوا ایک تھال لایا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنت سے لائی گئی سواری کو پیش کیا گیا جس کو براق کہا گیا ہے۔ اس کا رنگ نہایت ہی سفید تھا، اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام سی لگی ہوئی تھی۔ اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر نظر پڑتی وہاں پر یہ اپنا قدم رکھتا۔ سبحان اللہ! جب یہ بلندی پر چڑھتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور جب نیچے اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے۔ اس وجہ سے اس کی پیٹھ دونوں صورتوں میں برابر رہتی اور اس پر سواری کرنے والے کی کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو اس کے قریب تشریف لائے تو اس براق نے خوشی کے مارے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ براق کی گردن پر رکھا تو براق پرسکون ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ جبرائیل امین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور تمام نبیوں کی امامت کروائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کا سفر طے کیا، اور ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ! اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئیں۔
اسی طرح اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کی رات کو یہ سفر طے کیا، اسی لیے اس رات کو شب معراج کہا جاتا ہے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اٹس می ملائکہ عزیر، پلیز سبسکرائب۔